کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج علم و علماء میں بہت ہی اہم موضوع ہے۔ بلا شبہ بڑے متنوع موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، زبان اور اس سے ہونے والے گناہ۔ اس پر ہم آج بات کریں گے۔ زبان جو ہے انسانی اعضاء میں ایک ایسا عضو ہے کہ جو جب بے دریغ چلتی ہے تو وہ بہت سے دلوں کو بھی توڑ دیتی ہے، بہت سے ہمارے نامہ اعمال میں گناہوں کا بھی اضافہ کر دیتی ہے، بہت سی ہم سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں جس کے بعد میں ندامت یا پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ زبان ہے کہ اگر اس کو ذکر و فکر کے ساتھ راغب کر دیا جائے، اچھے اعمال کے ساتھ اگر اس کا استعمال ہو تو یہی آپ کے نامہ اعمال میں بہتری اور نیکیوں کا اضافہ کر سکتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زبان کے ذریعے بہت سے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں داخل ہوتے ہیں، چاہے وہ ہم گھریلو زندگی میں دیکھیں، معاشرتی زندگی میں دیکھیں، کسی بھی شخص کی پہچان اس کی زبان و بیان سے ضرور ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص بہت اس طرح کی گفتار رکھتا ہے، اس انداز کا اس کا لہجہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے دوسروں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ لوگوں سے اچھی طرح بات کرو، اور یہ زبان ہی ہے جب ہم استعمال کرتے ہیں تو لوگوں سے بات ہوتی ہے۔ حضرت دیگر ہمارے اگر ہم رائٹرز کو دیکھیں تو انہوں نے باقاعدہ طور پر زبان کی آفت کے حوالے سے باقاعدہ موضوعات قائم کیے ہیں اور اس پر بہت تفصیل سے کلام کیا ہے، جس پر انشاءاللہ آج علماء حضرات جو ہیں کلام کریں گے اور ان سے ہم سوالات کی صورت میں اپنی بھی اصلاح کریں گے اور کوشش کریں گے کہ بہترین مواد آپ تک آج کے موضوع کے مطابق پہنچایا جائے۔ استاذ العلماء زینت الفقہاء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہتے ہیں الحمدللہ اس سیگمنٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور ہمارے ثنا خاں، 3 ثنا خاں لیکن اب 4 ثنا خاں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ثقلین رشید موجود ہیں ماشاءاللہ، دانیال شیخ موجود ہیں، ماسٹر سمیر موجود ہیں اور علی حیدر چوہان موجود ہیں۔ چاروں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، ابتداءً میں یہ چاہتا ہوں کہ زبان کی حفاظت کی ضرورت اور اہمیت پر اگر آپ ابتداءً گفتگو فرما دیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اولاً تو زبان ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے اور اس کے غلط استعمال پر سزائیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ فی نفسی ہی کوئی نعمت بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال برا ہوتا ہے۔ اسی زبان کو اگر اچھے کاموں میں استعمال کریں تو اللہ کے قرب کا سبب بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت کا انسان مستحق ہوتا ہے، لوگوں میں عزت پاتا ہے، لوگ قریب اس کو کرتے ہیں، اس کو اپنے سراخوں پر بٹھاتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں، اور اگر وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر بے اختیار دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہی زبان ہے کہ اگر اس کا مس یوز کیا جائے تو اللہ ناراض، رسول ناراض، لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔ جو مجبوراً ساتھ ہوتے ہیں وہ انتہائی کوفت اور بیزاریت کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں، اور جب ایسا شخص مرتا ہے تو بہت سے لوگوں کی زبان سے بے اختیار نکلتا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے گیا، اور پھر مرنے کے بعد اس کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ اس سے زبان کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ چیز جس کا درست استعمال اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دے اور جنت میں داخل کر دے، اور اس کا منفی استعمال لوگوں سے بھی دور کرے، اللہ سے دور کرے اور جہنم میں داخل کر دے، وہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہوگی۔ اب ہمارے ہاں جیسے دیگر معاملات کے اندر ہے، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ شروع سے زبان کی حفاظت کا شعور ہی حاصل نہیں ہے۔ ابا کو دیکھیں تو وہ ماں بہن کی گالیاں بک رہے ہیں، اور امی کو دیکھیں تو وہ اپنے تیر نکال کے دھن چک پورے خاندان کے اندر لوگوں کے سینوں کے اندر بھالے مار رہی ہیں اور برچھے مار رہی ہیں، اور ساری زندگی وہ تکلیفیں برداشت کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 حدیثیں بس میں عرض کروں گا اس کی اہمیت کے سلسلے میں۔ ایک تو سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان اور 2 ٹانگوں کے درمیان والی کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے زبان اور ستر کی اگر حفاظت کریں، اسے وہیں استعمال کریں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے تعلیم فرمائی، تو یہ جنت کی ضمانت ہے۔ اور دے کون رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، مالک جنت، اللہ کی عطا سے۔ وہ فرما رہے ہیں صحیح استعمال کر کے بتاؤ، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دے رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایسے ہی 2 خواتین کا ذکر ہوا کہ ایک عورت معمولی سی عبادت کرتی ہے اور روٹی کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، سرکار نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔
اور ایک عورت کو بتایا کہ وہ کثرت عبادت کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے، فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر میں ایک عالم دین ہوں، میں مفتی ہوں، کوئی شیخ کامل ہے، کوئی نعت خوان ہے، کوئی قاری ہے، کوئی عبادت گزار ہے، یہ تمام چیزیں سعادت کی بات ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ زبان کا اگر مس یوز ہو، اگر ایک عالم دین ہے باہر تو بڑی سستہ گفتگو کرتا ہے لیکن گھر میں جاتا ہے تو بیوی بچے سہم جاتے ہیں، انہیں ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے، ٹونٹنگ کرتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ وعید ہے۔ ایسے ہی جو بہنیں باہر بہت ہی سستہ گفتگو کرتی ہیں، آپا باجیاں جا کے محلے میں درس دے رہی ہیں عورتوں کو، دیکھو ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن گھر میں گھسیں تو شوہر کانپ جائے بالکل کہ او ہو آفت اور بلا اور طوفان آ گیا، اڑا کر رکھ دے گا وہ طوفان۔ اور اس تکبر اور زوم میں کہ میں پبلک کے مرجع بن چکی ہوں، اپنے زبان سے تکلیف پہنچائے ساس کو، نندوں کو، اپنے شوہر کو، ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں۔ اس لیے بس یہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں خدا را زبان کی حفاظت کا شعور بیدار کریں، ورنہ یہی چیز آپ کے عمروں، حج، بچیوں کی شادیاں کروانا، صدقے کرنا، زکاتیں نکالنا، ان سب پر پانی پھیر کر ابتداً خدا نخواستہ جہنم میں دخول کا سبب بن سکتی ہے۔ پھر اگر ایمان سلامت رہا تو جنت ہوگی، ورنہ خدا نخواستہ اگر ایمان بھی ضائع ہو گیا، کیونکہ جو تیز زبان والے ہوتے ہیں وہ زبان کی حفاظت کا شعور نہیں رکھتے ہیں، وہ کلمہ کفر کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ ایک بہن نے مجھے بتایا کہ میں نے شوہر کو ایک مسئلہ بتایا تو مفتیان کرام کو گالیاں بکنا شروع ہو گیا۔ ایک خاتون سے کہا کہ جب ان کو خاتون نے کہا کہ روزے کا کہا شوہر کو تو اللہ کو گالیاں بکنا شروع ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم نے غصے پہ بھی کیا تو یہ زبان جب بے قابو ہوتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے، اور ایمان ضائع اور تکبر اور غرور اتنا ہوتا ہے اگر سمجھائیں کہ تجدید ایمان کر لو تو اس پر بھی 10 گالیاں، تو ایسے شخص کا تو انجام بڑا برا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ شعور عطا فرمائے۔ بہت بہت بنیادی بات ہے مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی، چاہے مرد و زن دونوں کے لیے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کے حوالے سے تو ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ جب ذکر و اذکار کر لیا کرتے تھے تو دونوں دانتوں کے درمیان زبان کو جو تھا پیوست کر لیا کرتے تھے کہ مزید ان سے کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے کہ جو ان کے لیے گناہ کا باعث بن جائے۔ تو یہ بھی اہل اللہ کا طریقہ کار رہا ہے۔ بہر صورت یہ شعور پیدا کرنا کہ آیا زبان کا استعمال کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑی اویئرنیس ہے جو ہونی چاہیے، جو فی زمانہ معاشرے میں بہت کم نظر آتی ہے۔ بہر صورت کلام شامل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ثنا خاں موجود ہے ماشاءاللہ، نوجوان ثنا خاں حمد رب جلیل پیش کریں گے۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا مولا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح،
کر ہم کو بہرے شاہ ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے قصوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے بے قصوں کو سہارا ملے مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یہ زمین اور یہ آسمان مولا تیرے قبضے میں ہے دو جہاں سب پہ تو ہی تو ہے مہربان ہم تیرے در سے جائیں کہاں تو ہی سنتا ہے سب کی صدا تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم